کہ اب جس آدمی کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت ہے اس کے لیے فدیہ ادا کرنا جائز نہیں ہے، وہ روزہ ہی رکھے۔ تو اس کے باوجود وہ اگر فدیہ ادا کر دیتا ہے تو اس کے لیے فدیہ ادا کرنا جائز ہے، چاہے تو روزہ رکھے اور چاہے تو وہ فدیہ ادا کر دے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ فدیے کے احکامات چل رہے تھے رمضان المبارک کے روزوں کے حوالے سے۔ فدیے کے معاملے میں جو غلط فہمی کا بعض لوگ شکار ہوتے ہیں تو ان غلط فہمیوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دو مسائل گزشتہ مجلس میں عرض کیے تھے، ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کی طرف رہنمائی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ بعض لوگ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ سورۃ البقرہ میں دوسرے سپارے کے اندر یہ آیت مبارکہ ہے، اس سے معنی اور اس کا مفہوم اور اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ جو آدمی جس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو طاقت ہونے کے باوجود وہ اگر فدیہ ادا کر دیتا ہے تو اس کے لیے فدیہ ادا کرنا جائز ہے۔ تو اب اس آیت کے معنی اور اس کے مفہوم کے ساتھ ساتھ اس کی جب ہم وضاحت کی طرف جائیں گے تو تمام کے تمام مفسرین اکرام نے اس آیت کے تحت جو مسئلہ یہ لکھا ہے کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو روزوں کے جب احکامات شروع اسلام میں جب تھے تو اس وقت یہ نرمی رکھی گئی تھی کہ طاقت والا آدمی جس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو اس کے باوجود وہ اگر فدیہ ادا کر دیتا ہے تو اس کے لیے فدیہ ادا کرنا جائز ہے۔ نرمی تھی، چاہے تو روزہ رکھے اور چاہے تو وہ فدیہ ادا کر دے۔ لیکن جب آگے قرآن پاک کی آیت مبارکہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوئی فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، کہ جو تم میں سے جو کوئی بھی رمضان المبارک کا مہینہ پائے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے حکم یہ دے دیا کہ اب جس آدمی کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت ہے اس کے لیے فدیہ ادا کرنا جائز نہیں ہے، وہ روزہ ہی رکھے گا۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن نسائی اور سنن ابی داؤد شریف اور اسی طرح پر دیگر احادیث کی کتابوں کے اندر انہی سے یہ روایت منقول کرتے ہیں۔ تمام محدثین اکرام نے اس روایت کو لیا ہے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ جب یہ آیت مبارکہ تھی نازل ہوئی تو اس وقت حکم یہ تھا کہ طاقت والا آدمی فدیہ ادا کر سکتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد جب آیت مبارکہ نازل ہوئی فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ تو یہ اختیار ختم کر دیا گیا۔ تو اس لیے جو حضرات آج کل کے زمانے میں بھی طاقت ہونے کے باوجود وہ فدیہ ادا کرتے ہیں تو ان کا فدیہ ادا کرنا جائز نہیں ہے، تو وہ رمضان المبارک کے روزے ہی رکھیں گے۔ جن لوگوں نے فدیہ ادا کر دیا ہوا ہے تو وہ دوبارہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے شروع کریں۔ آج دوسرا روزہ ہو چکا ہے تو 2 روزے گزر گئے ہیں، تو جتنے بھی روزے باقی رہ گئے ہیں ان کو چاہیے کہ روزے رکھیں۔ جو باقی رہ جائیں پھر رمضان المبارک کے بعد ان روزوں کی قضا کر لیں۔ فدیہ ادا کرنا ان لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ باقی فدیہ کن کن لوگوں کے لیے جائز ہے، کن لوگوں نے فدیہ ادا کرنا ہے، اس کے لیے ایک مستقل کلپ وہ باقاعدہ سے ریکارڈ ہو چکا ہے، تو اس کلپ کا لنک وہ ویڈیو کے آخر میں بھیج دیا جائے گا، تو وہ احباب اس کو سن لیں۔ اس میں یہ وضاحت ساری آ گئی ہے کہ کون سے لوگ ہیں جن کے لیے فدیہ ادا کرنا جائز ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔